السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رنگ جہاں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیاض احمد سیال زادہ۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ ضرور کر لیا جائے اگرچہ ایک دیوار سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ دوستو بات کو یوں ہے، کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر ایک کسان رہتا تھا اور اس کا جب وقت اخیر آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ آپ اور میں بھی ایک کہانی پڑھتے آئے ہیں کہ ایک کسان تھا جس کے 3 بیٹے ہیں۔ یہ وہ کسان نہیں ہے اور کسان ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کسان کے 3 بیٹے تھے اور جب اس کا وقت اخیر آیا تو اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹے، لگتا یہ ہے کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور میں اس دنیا سے اب رخصت ہونے لگا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے میں تمہیں 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں اور وہ ضرور تم اپنے پلے باندھ لینا۔ تو بیٹے بڑی توجہ کے ساتھ پوری طرح دھیان لگا کر سننے لگے بات۔ تو باپ کہنے لگا، بیٹا میری پہلی نصیحت تم کو یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو مت مارنا مگر باندھ کر مارنا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے باہر تم چمڑے کی باڑ لگانا۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر، اپنے ڈیرے پہ، اپنی بیٹھک پہ آگ کو ہمیشہ روشن رکھنا، کبھی بجھنے مت دینا۔ تو چند گھنٹے، ایک دن گزرا تو وہ بیچارہ کسان فوت ہو گیا۔ اب جب 3 دن کی کل خانی کے بعد بیٹے تھوڑے سے فری ہوئے تو آپس کے اندر صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں 3 نصیحتیں کی تھیں، اب ان پر کس طرح عمل کیا جائے۔ تو بڑے بیٹے نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے باپ نے کہا تھا کہ اپنی عورتوں کو باندھ کر مارنا۔ تو تینوں اٹھے، تینوں نے اپنی بیویوں کو باندھا، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر ان کو مارنے لگ گئے۔ اب وہ کہنے لگے دوسری ابو جی نے جو نصیحت کی تھی اس پر عمل کیا جائے۔ تو انہوں نے یوں کیا کہ اپنے تمام جانوروں کو ذبح کروا دیا اور ان کے جو چمڑے تھے وہ اپنی 4 دیواری کے باہر ارد گرد جو ہے ان کو لٹکا دیا۔ اور تیسری نصیحت جو بابو جی نے کی تھی وہ یہ کہ بیٹا ہمیشہ اپنے گھر کے اندر آگ کو روشن رکھنا، اس کو بجھنے مت دینا۔ تو انہوں نے اپنا گھر کا تمام سامان جو ہے وہ جلا دیا اور آگ کو روشن کر دیا۔ اب جب تینوں کام کر چکے تو تینوں تو نقصان اور گھاٹے والے کام تھے، تو پھر حیران پریشان تو گاؤں کا ایک بزرگ آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اہم کو تم تینوں کے اندر عقل نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے ابا جی نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا ایک تو بیویوں کو باندھ کر مارنا، کھلا چھوڑ کر نہیں مارنا۔ دوسری نصیحت جو ابا جی نے فرمائی تھی وہ یہ کہ بیٹا اپنے گھر کے باہر چمڑے کی باڑ لگانا۔ اور تیسری ابا جی نے کہا تھا کہ بیٹا اپنے گھر جو ہے آگ کو روشن رکھنا۔ تو اس نے کہا عقل کے اندھوں، تمہارا باپ ایک پرانے زمانے سے تعلق رکھنے والا تھا، وہ تم کو بات کر کے اشارتاً سمجھا دینا چاہتا تھا کہ پہلی جو اس نے نصیحت کی کہ بیٹا یاد رکھنا کبھی بھی عورت کو کھلا چھوڑ کر نہیں مارنا بلکہ باندھ کر مارنا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک ان کے بچے نہ ہوں تمہاری بیویوں کے تو ان کو ہاتھ مت لگانا۔ اگر تم بچہ پیدا ہونے کے بعد مارو گے، جھگڑو گے بھی صحیح، لیکن وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر جانے والی نہیں ہوگی۔ اور دوسری جو نصیحت تمہارے باپ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ چمڑے کی باڑ لگانا۔ تو اس سے مراد یہ چمڑا نہیں تھا بلکہ وہ اشارتاً تمہیں سمجھا کر گیا کہ کوئی وفادار کتا رکھنا، اچھی نسل کا کتا رکھنا، تاکہ وہ تمہارے گھر کی، تمہارے مال کی حفاظت کر سکے۔ اور تیسری تمہارے باپ نے اشارتاً تمہیں سمجھایا تھا کہ آگ کو روشن رکھنا۔ پرانے زمانے کے اندر جہاں جس حویلی پر، جس ڈیرے پر
حقہ تازہ ہوتا تھا تو وہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو تمہارا باپ بھی کہنا چاہتا تھا کہ آگ روشن رکھنا بیٹا، اپنے حقہ کو تازہ رکھنا، تاکہ لوگ تمہارے پاس آئیں، بیٹھیں، بات کریں اور تمہاری عزت و وقار میں اضافہ ہو۔ تو دوستو، سیانے لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، اگرچہ وہ کسی دیوار سے ہی کیوں نہ کیا جائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔